إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بياعين فأما أحدهما فبثثت وأما الآخر فلو بثثت قطي هذا البلعوم رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک و ہند کے اندر صوفیہ اکرام کا جو ہے ایک عجیب سمندر ہے اور ایک عجیب سا طوفان ہے ان کے عقائد کا۔ یہ سہروردیہ، یہ مجذوبیہ، یہ چشتیہ، یہ قادریہ، یہ مجددیہ، یہ رحمانیہ، اس قسم کے جتنے بھی سلسلے، یہ قادری سلسلے، چشتی سلسلے اور یہ مجذوبی سلسلے، یہ رحمانیہ سلسلے اور یہ قادری ہو گئے، جتنے بھی آپ کے نزدیک اور ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے اندر اور افغانستان کے اندر جو یہ سارے صوفی جتنے بھی سلسلے ہیں، یہ ساری صوفیوں کے سلسلے کی ایک دلیل ایسی ہے کہ جو وہ امت کو گمراہ کرنے کے لیے صحیح بخاری سے پیش کرتے ہیں۔ یہ مثال ان سارے سلسلوں پر صادق آتی ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی صحابی سے بھی پیری مریدی ثابت نہیں کروائی اور نہ ہی کسی صحابی کو اپنا مرید بنایا اور نہ آپ خود پیر بنے، بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جو ہے رشتے کو متعارف کروایا علم اور تعلیم اور تعلم کے اعتبار سے، وہ استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے جو ہے آپ استاد بھی تھے اور آپ نبی رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کسی صحابی نے بھی صوفی ہونے کی دلیل، کسی صحابی نے بھی جو ہے جناب علی پیر اور مرشد کی کوئی دلیل نہیں دی کہ میں تمہارا پیر ہوں اور تم سارے میرے مرید ہو۔ یہ رشتے صوفیوں کے بناوٹی رشتے ہیں۔ صوفی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس ایسی دلیل ہے، ہم جس علم کے اوپر بات کرتے ہیں وہ علم کتاب اور سنت کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ علم جو ہے وہ سینوں سے منتقل ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ علم باطن ہے، وہ علم ظاہر نہیں ہے۔ جس طرح سے صحابہ اکرام علم ظاہر پر عمل کرتے تھے، کتاب اور سنت، ہر بات پہ قرآن و حدیث، ہر بات پہ قرآن و حدیث، تو یہ صوفیوں کا کہنا ہے کہ ہمارا اس علم سے تعلق نہیں ہے، ہمارا علم کچھ اور ہے۔ چشتیوں کا علم، مجددیوں کا علم، قادریوں کا علم، سہروردیوں کا علم، مجذوبیوں کا علم، یہ ان لوگوں کا علم ہی کچھ الگ ہے۔ اچھا بھائی تمہارا علم کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 120 ہے، کتاب العلم ہے، چیپٹر نمبر 3 ہے اور باب کا نمبر 43 ہے، اور حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویاعین، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم کے 2 بڑے جو ہے وہ برتنوں کو حاصل کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک برتن کو میں نے پھیلا دیا لوگوں تک اور دوسرے برتن کو میں نے پھیلایا نہیں ہے، اور فرمایا کہ اگر وہ اس برتن کو میں پھیلا دوں تو قطع ھذا البلعوم، تو میری یہ رگے جان کاٹ دی جائے گی۔ ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے صوفیوں کے پاس یہ دلیل ہے کہ یہ جو دوسرا جو علم تھا جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نہیں بتایا، یہ علم ہمارا علم ہے، یہ علم باطن ہے، یہ علم چھپا ہوا علم ہے جو ہمارے سلسلوں سے قادریہ، چشتیہ، مجذوبیہ، سہروردیہ اور ان سارے جو ہے وہ سلسلوں سے یہ علم منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے بیٹھے بیٹھے ان کے نزدیک کشف بھی ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے یہ جنت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ صحابہ نہیں دیکھ پائے جنت، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ پائے کیونکہ ان کے پاس تو یہ علم تھا نہیں۔ استغفر اللہ العظیم، ان لوگوں کے پاس وہ علم آ گیا ہے۔ تو میرے عزیزان گرامی، یہ حدیث پیش کرتے ہیں بخاری شریف کی، جبکہ اس بخاری شریف کے حدیث کے علم کا تعلق جو ہے ہرگز صوفیوں کے علم کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر بیٹھے تھے اور ایک صاحب سے کہنے لگے کہ دیکھو مروان بن حکم آ رہا ہے، وہاں مروان بن حکم بھی موجود تھا، تو کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس بارے میں ذکر فرمایا۔ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے کچھ قریش کے ایسے لڑکوں کے بارے میں علم دیا ہے کہ اگر میں بتا دوں کہ وہ لڑکے کون ہیں
تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر ذکر فرماتے ہیں، اس حدیث کے اوپر شرح کرتے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس علم کا ظاہر کر دیا اور جس علم کو چھپایا، کہتے ہیں کہ اس علم کا تعلق جو ہے کچھ حکمران کے ساتھ تعلق تھا، کچھ نبی علیہ السلام کی امت کے اندر 60 ہجری کے بعد کچھ ایسے حکمران تھے کہ جو نبی علیہ السلام کے جو ہے امتی تھے، لیکن اگر ان کا نام ابو ہریرہ لے لیتے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جاتا۔ اور وہ لوگ کون تھے؟ وہ حکمرانوں کے نام تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کا نام نہیں بتایا کہ تاکہ امت کے دوسرے لوگ فتنے میں ملوث نہ ہو جائے۔ اور بعض محدثین ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت سے پہلے کچھ فتنوں کے بارے میں نبی علیہ السلام سے سنا ہو اور اظہار اس لیے نہ کیا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر وہ اظہار کر دے اور لوگ جو ہے فتنے میں پڑ جائیں۔ لیکن ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ بات محل نظر ہے، کیوں کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات تو ضرور ذکر کی ہے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کے کسی بھی مسئلے کو چھپایا نہیں، چاہے اس کا تعلق کتاب الفتن سے ہو، چاہے اس کا تعلق کتاب المغازی کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق کتاب الطہارہ کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق کتاب الوضو کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ کتاب الوحی کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق کتاب الصلاۃ کے ساتھ ہو، زکوٰۃ کے ساتھ ہو، حج والعمرہ مناسک کے ساتھ ہو۔ ابو ہریرہ نے کسی علم کو نہیں چھپایا۔ دراصل امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات زیادہ یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ وہ علم جو تھا وہ کچھ حکمرانوں کے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائے تھے، وہ اس ڈر سے کہ اگر میں ان کے نام بتا دوں گا تو یہ لوگ میری گردن کاٹ دیں گے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی ذکر کیا ہے کہ وہ جو نام تھے، دراصل وہ نام صوفی جو یہ کہتے ہیں کہ علم باطن ہے، تو امام محدث ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد ہرگز صوفیوں کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہاں سے مراد تو وہ علم ہے کہ جو علم جو ہے جس کا تعلق حکمرانوں کے ناموں کے ساتھ تھا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور علم ہوتا، شریعت کا علم ہوتا، علم احکام ہوتا، فرائض اور میراث ہوتا، کوئی بھی علم ہوتا تو ابو ہریرہ کبھی بھی نہ چھپاتے۔ کیوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس علم کو چھپا لوں گا تو قرآن مجید نے صاف ذکر کیا ہے کہ ہم اس کو جہنم کی آگ دیں گے اور ہم ان کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ وعید سنایا کرتے تھے کہ جو کوئی شخص جو ہے وہ کتاب میں سے کوئی چیز چھپاتا ہے، من بعد ما بینا، اس کے بعد کہ جب بیان کر دیا گیا ہو، تو اللہ پاک نے سخت اس کے بارے میں وعید سنائی ہے۔ اس لیے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچا دی، اور جس علم کو چھپایا اس کا تعلق کسی کے ہدایت اور گمراہی کے ساتھ نہیں تھا، اس کا تعلق چند حکمرانوں کے ساتھ تھا، لہٰذا اس کو بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب اور سنت کا فہم دے اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں کہ اس لیے کہ یہ علم جو ہے کتاب اور سنت کا یہی ثابت شدہ علم ہے۔ اس کے علاوہ صوفیوں کا جو علم ہے، جو یہ علم باطن کا نام دیتے ہیں، دراصل یہ علم باطن نہیں ہے، یہ علم ڈھونگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گمراہ کرنے والے علم سے محفوظ فرمائے، امت کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر اور مددگار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔